کا نام روشن کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ایسا ہے جس سے ملک کا نام بھی روشن ہوگا اور قوم کو عملی فائدہ بھی ہوگا, پریکٹیکلی کوئی فائدہ ہوگا. اور ایک طریقہ ایسا ہے جس سے صرف نام روشن ہی ہو رہا ہے, عملاً ملک کو کوئی فائدہ, کوئی اکانومی مضبوط نہیں ہو رہی, کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اللہ نے زندگی آپ کو کتنی دی ہے؟ صرف بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا؟ بولو نا بھائی, زندگی کتنی دی ہے؟ ایک دی ہے. تو ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو آپ ایسے کام کی سلیکشن کرو گے جس میں ملک کا نام بھی روشن ہو اور قوم کو معتد بھی کوئی قابل ذکر فائدہ بھی ہو اس میں. جیسے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے کیا, نام روشن کیا نا ملک کا. کیا ہو گیا یار, بولتے کیوں نہیں خدا کے؟ بولو ہاں کیا, کیا جا رہا ہے اس میں یار؟ ایٹمی دھماکہ کر کے ملک کا نام روشن کیا نا. ہم بھی باہر کہیں بھی دنیا میں جاتے ہیں, کوئی بھی ہم سے ملتا ہے, سعودیہ والے بولتے ہیں ابے تمہارے ملک میں یہ, ابے تمہارے ملک میں روڈ دیکھو. سعودی کہتے ہیں نا ابے تم غریب غربا. ملیشیا جائیں گے وہ بولیں گے ابے تم غریب قسم کے. ہر جگہ پاکستانیوں کو تانے ملتے ہیں نا. ملیشیا کتنا خوبصورت ملک ہے, کیسے خوبصورت روڈ ہیں اس کے, کیا اکانومی ہے. آپ ترکی جائیں مزہ آ جاتا ہے. وہ ترکی والے بھی ہمیں تانا دیتے نہیں ہیں لیکن دے سکتے ہیں, ابے تم کیا یار غریب غربا کشکول لے کے گھومتے رہتے ہو. کوئی 5 سال مکمل حکومت کرتا نہیں, پہلے ٹانگیں کھینچ کے اس کی ہٹا دیتے ہو. ہے بھائی, نہ سیاسی سطح پہ اپنے جو بگیسٹ سٹی آف کنٹری ہے اس کا حال دیکھو تم جا کے. کچرا خانہ بنا ہوا ہے, وہ گٹر بہہ رہے ہیں, بچے نکل رہے ہیں گٹروں کے اندر سے. اب کیا میں اس پہ بولوں؟ تم یہ تو ملک کا نام روشن ہو رہا ہے. بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں, کہیں سے بھی روشن نہیں ہو رہا. لیکن ایک چیز ہمارے پاس, ہم ان سے پوچھتے ہیں بم ہے تمہارے پاس؟ ہیں ملیشیا والے سے بولتے بم ہے, جیب دکھاؤ, چیک کریں, بم نہیں ہے بھائی. ہمارے پاس کیا ہے؟ بولو نا, بم ہے. بم ہے, بم کسی بھی ٹائم پہ پھٹ سکتے ہیں. بم کی اپنی دہشت ہوتی ہے. آپ کہیں گے بم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو نہیں پتا, لیکن جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ کہتی ہیں معاشی لحاظ سے مضبوط ہو جاؤ, بم ہمیں دے دو. آئی بات سمجھ میں؟ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ اکنامیکل بہت مضبوط ہو جائیں, آپ بہت مضبوط ہو جائیں, آپ کی غربت بھی ہم ختم کر دیں گے. آج اگر پاکستان ایگریمنٹ کر لیں امریکہ کے ساتھ کہ یار ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرو, ہماری غربت ختم کرو, کراچی کو بنا دو جیسے خود ہو ویسے, ایسا ہٹو بچوں کنٹری بنا دو ہمارا, وہ بنا دیں گے. کہیں گے 2 چیزیں دے دو, ایک فوج ہمارے کنٹرول میں دے دو اور ایک بم اپنی پینٹ سے نکال کے ہماری پینٹ میں ڈال دو. یہ جو پٹاخہ ہے نا یہ ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ملیشیا نے چونکہ یہ کام کیا ہے, ملیشیا نے یہ کام کیا ہے. ملیشیا کی کوئی مضبوط آرمی نہیں ہے, کوئی بم نہیں ہے, کر رہا ہے ترقی, کرتا رہے گا. باقی کنٹری بھی کرتے رہیں گے, پاکستان کو نہیں کرنے دیں گے یہ اتنے آرام سے. بلوچستان میں سونا ہے, بلوچستان میں تیل ہے, گیس ہے, کوئلہ ہے, 2 سال کے کوئلے کے ذخائر ہیں. اتنا بہترین کوئلہ کہ میں نے خود ایک ماہر معیشت سے براہ راست سنا کہ بلوچستان کو اگر کھودنا شروع کر دیا جائے تو پاکستان لیبیا برونائی کو پیچھے چھوڑ دے گا. اتنے وسائل اللہ نے دیے ہیں. سندھ میں ہے, بلوچستان میں ہے, کراچی میں, کیا کچھ نہیں ہے. چاروں موسم آتے ہیں. پہاڑ دیکھو ہمارے, دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی ٹھیک ہے ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, لیکن K2 کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ماؤنٹ ایوریسٹ بھی K2 سے چند فٹ ہی بلند ہے. پہاڑی علاقے بھی ہیں, سرسبز علاقے بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, چٹانیں بھی ہیں. کون سی چیز ہے جو نہیں ہے؟ لیکن اتنی پابندیاں آپ کے اوپر لگی ہوئی ہیں. کیوں؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ بولنے میں اتنا مزہ آتا ہے, مجھے اتنا مزہ, بم ہے, مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے بولنے میں, ایسا لگتا ہے جیسے میری جیب میں رکھا ہوا ہے. تو آپ کو بولنے میں مزہ نہیں آ, مجھے تو بولنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟
بم ہے. تو یہ نام روشن کیا ڈاکٹر عبد القدیر خان, اور صرف اکیلے نے نہیں کیا, ان کے ساتھ جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے کیا. تو یہ قابل فخر ہے ہمارے لیے, یہ ہے قومی ہیرو. کوئی میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھاتا ہے, کوئی میڈیکل سائنس میں کوئی کارنامہ کر کے لاتا ہے. یہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں ملک کا نام روشن کرتے ہیں. میں علی سکپارہ کی کوئی برائی نہیں کر رہا, ان کی جو نیت تھی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, لیکن جو بات ہمیں جو صحیح لگے گی ہم تو وہی کریں گے نا, ہم تو وہی کریں گے. بھائی زندگی اللہ نے آپ کو تھوڑی دی ہے, تو اس تھوڑی زندگی میں آپ کے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, تو اس ٹریک کو متعین کرو جس میں بلندی بھی ہو اور قوم کا فائدہ بھی ہو, اور مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بھی ہو. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے وہ کام کیا ہے کہ ہمارے بڑے علماء کہتے ہیں کہ آج ہماری داڑیاں اور پگڑیاں ڈاکٹر عبد القدیر خان جیسے سائنسدانوں کی وجہ سے محفوظ ہیں, ورنہ پاکستان کو کب کا ملیا میٹ کر چکے ہوتے, کب کا ملیا تباہ ہو چکا ہوتا پاکستان. وہی حشر کیا ہوتا جو عراق کا ہے اور لیبیا کا حشر ہے, یہاں بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہوتا. انڈیا کھا چکا ہوتا آپ کو اب تک. تو یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے, ایسا کام کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہے. تو میں ان کے بیٹے سے ایک ریکویسٹ کروں گا, درخواست کروں گا کہ آپ اپنے والد کے خواب جو تھا نا اس کو پورا کرنے کے بجائے آپ کوئی ایسا کام کریں کہ وہاں اپنے والد کو فائدہ پہنچائیں, کوئی ایسا کام کریں. تو میں یہ پہلے بات مکمل کر دوں کہ آخرت پر ایمان بعض لوگوں کا ہوتا نہیں ہے, تو ان کے لحاظ سے تو جو دنیا سے جانے والا ہے وہ کیا ہو گیا, چلا گیا. اب اس کے خواب کو آپ پورا کریں یا ادھورا چھوڑیں, مرنے والے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو ہڈیاں ہو کے ختم. اور اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے کہ نہیں مر کے ختم نہیں ہوتا, حساب و کتاب شروع ہوتا ہے, تو آخرت پر ایمان جس کا ہے تو ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے کہ آخرت میں نیک عمل فائدہ پہنچاتا ہے. ولد صالح يدعو له, وہ نیک اولاد جو باپ کے لیے دعائیں مانگتی ہے مغفرت کی. علم ينتفع به, علم جس سے فائدہ اٹھائیں لوگ, کوئی بھی علم ہو, چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو, جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. ينتفع به, کیا الفاظ ہے, آج مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث ہے. بعض حدیث کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت سمجھ میں نہیں آتے, حالات سمجھا دیتے ہیں کہ اس کا یہ مفہوم ہے. نبی نے فرمایا انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کا عمل ختم, تین چیزیں باقی رہتی ہیں. صدقۃ جاریہ, کوئی نیک کام کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, کنواں کھود دیا, مدرسہ بنا دیا, مسجد بنا دی, یتیم خانہ بنا دیا, ہسپتال بنا دیا. ولد صالح يدعو له, نیک اولاد جو باپ کے لیے دعائیں. سوال پیدا ہوتا ہے اولاد اگر نیک نہ بھی ہو تو بھی باپ کے لیے دعائیں مانگے گی, وہ تو باپ کو فائدہ ہوگا. تو صالح کا لفظ اللہ نبی نے کیوں بتایا, نیک اولاد؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعائیں نیک اولاد ہی مانگا کرتی ہے. بری اولادیں ایک دفعہ قرآن خوانی کروا کے, دیگیں بانٹ کے, تمبو شمبو لگا کے ختم. بہت مشکل ہے یار, کیسے سمجھائیں بات, اتنی صاف ستھری باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر کیا سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ عمران خان کی تقریر تو پھر بہت مشکل ہے کہ وہ سمجھ میں آ جائے, یا اور کسی سیاسی لیڈر کی. جی ٹھیک. تو ولد صالح يدعو له, نیک اولاد جو دعا مانگے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہے کہ جو دعائیں مانگنے والی اولاد ہے وہ بری اولاد دعائیں مانگتی نہیں ہے, وہ فارمیلٹی پوری کرتی. ابا کا تیجا ہے تو تمبو شمبو لگائے, قرآن خوانی مسجد میں بچوں کو بلا کے پیسے پکڑا دیے, یعنی ثواب بھی بک رہا ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا,
کہ مدرسے کے بچوں کو بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں آج بریانی ٹائٹ, وہ اسی حساب سے بخشش کی دعا کرتے ہیں جتنی اس بریانی میں بوٹیاں نظر آئیں گی. اگر دال چاول کھلاؤ گے تو وہ ایسی پھسپھسی سی دعا نکلے گی ان کے منہ سے, ٹھیک ہے نا. تو جتنا گاڑھا سالن ہوگا اتنی زیادہ بخشش دعا, یعنی ایسی پاورفل دعا. تو وہ فارمیلٹی ہے کہ ابا تھے, پھر سالانہ برسیاں منا لیتے ہیں, یہ کوئی مغفرت کا, یہ کوئی اصال ثواب تھوڑی ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے, ایسے ہی انٹرٹینمنٹ ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ ہر قوم میں کچھ رسومات ہوتی ہیں تو مسلمان بھی کچھ رسومات کر لیتے ہیں. یہ دعا نہیں ہے.